بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام آباد میں مجھے ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے مطلب ان کے شوہر جو ہیں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں لیکن روحانی بیماریوں کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ روحانی بیماریاں برحق ہیں۔ اور اب کچھ شوہر ایسے ہیں ان کی وائف جو ہے اپنے شوہروں کا علاج کروانا چاہتی ہیں اور وہ علاج کرنے کے لیے تیار نہیں، یعنی یا خود قرآن پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور ایسے ماشاءاللہ کچھ ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حافظ قرآن ہیں اور جو ہے صرف رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں بس، اور جو ہے ویسے نہیں پڑھتے۔ اور اگر انہیں کوئی کہہ بھی دے یا کچھ کہہ بھی دے کہ آپ یہ پڑھ لیں کچھ کر لیں تو وہ نہیں۔ تو بہرحال ایسے لوگ جو اپنا علاج نہیں کروانا چاہتے، یا جو ہے وہ لوگ جو مطلب جن کے قریبی ایسے ہیں کہ آپ ان سے تنگ ہیں۔ اب دیکھیں نا، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، اگر شوہر روحانی مریض ہے تو لازم بات ہے وہ غصہ بھی کرے گا، چڑچڑاپن بھی ہوگا، شکی مزاج بھی ہوگا، ٹارچر بھی کرے گا، تنگ بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کو پیمنٹ وغیرہ مطلب گھر کے اخراجات دینے میں، گھر کے نان نفقہ دینے میں بھی تنگ کرے گا۔ اور ایسے ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو ہے کہ اپنی بیویوں پہ اتنا شک کرتے ہیں کہ اپنے ان کے گھروں میں بھی کیمرے بھی لگائے ہوئے جو ہے نا۔ ایسے مطلب یہ ایسے لوگوں کا حال ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، حالانکہ میاں بیوی کا رشتہ ٹرسٹ پہ چلتا ہے۔ تو ایسے روحانی مریضوں کا علاج کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ایک سوال بھی تھا اور میں نے ان کو خاتون کو بھی بتا دیا اور آپ لوگوں کو بھی بتا دیتا ہوں، یہ مشکل نہیں ہے ایسے آدمی کا علاج۔ ایسے آدمی کا علاج یہ ہے کہ دیکھیں، آپ تو اپنا وہ اذکار وغیرہ پورے رکھیں اور اپنے شوہر کا مزاج سمجھیں، ٹھیک ہے، اس کا مزاج کیا ہے۔ دیکھیں یہ مزاج جو ہے، آپ نے اگر حکمت کو تھوڑا بہت جانتے ہو کہ مطلب اگر اس کا مزاج گرم ہے اور گرم ہے تو اس گرم مزاج کو جو ہے سرد کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے اس کا علاج کیا جائے، یعنی اس کی خوراک جو ہے وہ تبدیل کی جائے گی، خوراک کے تھرو اس کا مزاج کنٹرول کیا جائے گا۔ اگر گرم مزاج ہے تو اس کو ٹھنڈی سبزیاں دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا مزاج جو ہے خشک ہے، ٹھیک ہے، گرم خشک ہے، تو اسے گرم تر کیا جائے گا اور اس کے بعد اس میں دیکھا جائے گا کتنی بہتری ہے۔ یہ جسمانی طور پہ، باقی روحانی طور پہ جو ہے جتنا آپ قرآن پڑھیں، قرآن والا پانی پلائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی ہوئی ہے، جتنا بھی آپ قرآن پڑھیں گے اور اس کو پانی پلائیں اور اس کے کپڑوں پہ چھڑکیں، ٹھیک ہے، اس کے استعمال والی چیزوں میں ڈالیں، تو ایسا ایسا جو ہے اس کا شیطان کنٹرول میں آتا جائے گا جو ہے، اور اس کا دل پھر جو ہے نماز کی طرف بھی کرے گا، قرآن کی طرف بھی کرے گا۔ ابھی تو یہ ہے نا کہ بس فارمیلٹی پوری کی، بس نماز پڑھی اور کام ختم جو ہے نا، تو یہ چیزیں ختم ہوتی جائیں گی جو ہے۔ تو بہرحال پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے ہم جو ہے نیچرل پہ چلیں، ٹھیک ہے۔ جو بندہ بھی نیچرل سے ہٹا ہوا ہے نا، وہ روحانی مریض ہے، اور شیطان جو ہے وہ اسے نیچرل سے ہٹائے گا۔ تو اور اسی وجہ سے پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنی بیماریوں کو، کبھی کوئی بھی بیماری شیطان لگا دیتا ہے اور ہم جو ہے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی آپریٹ کروا رہے ہیں۔ اور میں نے یہاں ایسے مریض بھی دیکھے آپریٹ بھی کروا لیا پھر بھی مسئلہ کلیئر نہیں ہوا، بیماری پھر بھی رہتی ہے جو ہے نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ تو ایسی خواتین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مقابلہ کریں۔ مقابلہ آپ نے اپنے شوہر سے نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ موجود شیطان سے کرنا ہے، اور اس کا مزاج سمجھیں، کن مواقع پہ وہ آپ کو غصہ دلاتا ہے۔ کبھی شوہر جو ہے خود آپ کو ایسی بات کرے گا تاکہ آپ کو ریئیکشن دے، پھر آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے آپ کو ڈانٹے، ٹارچر کرے، ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی موقع نہ دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی ایسے کام کر رہا ہے، مثال کے طور پہ کئی لوگ لیٹرین میں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیٹرین میں زیادہ دیر رہتے ہیں، اگر ان کو ان کی وائف کہہ بھی دے تو وہ برا مناتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے۔ تو بہرحال اس کے مزاج کو سمجھ کے اس کے مطابق جو ہے وہ علاج کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا، اور یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جو ہے نا۔ تو جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مزاج سمجھیں، اور اگر نہیں سمجھ میں آتا آپ ان کی کیفیت ہمیں بتا دیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو آن لائن ہی کاؤنسلنگ کے اندر جو ہے آن لائن گائیڈ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ روحانی بیماری ختم ہو جائے اور گھر میں جو ہے سکون، اطمینان آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔